اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی معجل فرجہم. ہماری بحث و گفتگو حلقہ اولیٰ میں آج استعمال کے بارے میں ہے کہ استعمال کیا ہے، استعمال کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے استعمال. آج ہمیں اس کے بارے میں بحث اور گفتگو کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بعد ان یوزع اللفظ لمعنى یصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. جب لفظ کسی معنی کے لیے وضع کر دیا جائے تو یہ لفظ تصور ہو جاتا ہے. جی یصبح تصور لفظ، تو لفظ کا تصور ہو جاتا ہے سببا لتصور المعنى، معنی کے تصور کا سبب. صحیح کیا ہو جاتا ہے؟ جب کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو اس لفظ کا تصور سبب بن جاتا ہے معنی کے تصور کے لیے. واضح ہو؟ صحیح شاہد صاحب آج یہ سمجھو کہ جب کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے تو یہ لفظ سبب بن جاتا ہے تصور معنی کے لیے. وَيَأْتِي عِنْدَئِذٍ دور الاستفادہ من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور دور آتا ہے اس وقت کیا کہ استفادہ، دور استفادہ کہیں کس چیز سے؟ اس علاقے سے کہ جو علاقے لغویہ قائم ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، لفظ اور معنی کے درمیان. پھر اس سے یعنی دور استفادہ کیسے استفادہ کیا جائے، کیا ہوتا ہے اس سے مثلا. تو کس سے جو علاقہ پایا جاتا ہے علاقے لغویہ لفظ اور معنی کے درمیان. فَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَن تُعَبِّرَ ذَلِكَ عَلَى شَخْصٍ آخَرٍ. بس جب آپ یہ چاہیں کہ ان تعبر ذلك شخص آخر، کسی اور شخص کو مثلا جیسے تعبیر کریں، وَتَجْعَلُهُ تَصَوُّرُهُ فِي ذِهْنِهِ، اور آپ چاہیں کہ اس کا تصور اس کے ذہن میں آ جائے، قرار دیں آپ اس کے ذہن میں. فَبِإِمْكَانِكَ أَن تَنطِقَ بِذَلِكَ اللَّفْظِ، تو پھر آپ کیا کریں؟ تو آپ کے لیے ممکن ہے، فَبِإِمْكَانِكَ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ بولیں بِذَلِكَ اللَّفْظ، اس لفظ کو آپ بولیں. کون سے لفظ کو؟ الذی اصبح سببا لتصور المعنی، کہ جو سبب ہو گیا ہے معنی کے تصور کے لیے. یعنی جب کوئی لفظ وضع ہوتا ہے تو وہ لفظ جو وضع ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے تصور معنی کے لیے. تو یہ اسی بات کر رہے ہیں کہ آپ وہ لفظ بولیں کہ جو سبب بنتا ہے تصور معنی کا. بل وَحِينَ يَسْمَعُ صَاحِبُ، اور جب یہ آپ کا ساتھی یا جس کو آپ سنا رہے ہیں جب یہ سنے گا، جس سے آپ کہہ رہے ہیں، جب یہ سنے گا اس لفظ یسمعُ، یسمع ھذا اللفظ، یسمع ھذا اللفظ، جب یہ سننے والا اس لفظ کو سنے گا، ينتقل ذہنہ الی معنیہ، تو اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا اس کے معنی کی طرح. بے حکم علاقۃ السببیہ، کیسے؟ علاقہ سببیہ کہ جو پایا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، دونوں یعنی لفظ اور معنی. سمجھ میں آئی بات بھائی محمد علی صاحب؟ واضح ہوا؟ جب آپ بولیں گے اس کے سامنے تو فوراً اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا اس لفظ سے معنی کی طرح. وہی اب سوال یہ ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ استعمال جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیف استعمال لفظی معنی ہو یعنی وَيُسَمَّى، ابھی جو آپ نے لفظ استعمال کیا
یہ کیا ہے جو آپ نے سننے والے کے ذہن میں ڈالا، پہنچایا، اس کے سامنے بیان کیا، اور جیسے ہی آپ نے اس کے سامنے بیان کیا تو فوراً اس کے ذہن میں اس کے معنی پیدا ہو گئے، آ گئے، یا ذہن اس کا منتقل ہو گیا معنی کی طرف. تو اسے کہتے کیا ہے، اس کا نام کیا ہے جو آپ نے بولا یہاں پر، اس کو بات پہنچائی، لفظ اس کے سامنے بولا. یسمى استخدام کا لفظ، بس آپ کا یہ لفظ استعمال کرنا، آپ کے اس استعمال کو کہتے ہیں کیا ہے. یسمى استخدام کا لفظ بے قصد اختار معنی ہو، بس نام دیا جائے گا آپ کے اس لفظ کا استعمال کرنے کو. کون سے لفظ کے استعمال کو؟ کہ جس میں آپ نے ارادہ کیا ہے کہ اس کے معنی پیدا ہو جائے کس کے ذہن میں، سامنے کے ذہن میں، تاکہ آپ یہ چاہتے ہیں اس کے معنی پیدا ہو جائے، حاضر ہو جائیں، آ جائیں سننے والے کے ذہن میں. استعمالاً کیا کہتے ہیں، نام کیا ہے اس کا، استعمال. یہ ہے وہ استعمال. کل آپ نے تبادل پڑھا تھا، یاد ہے؟ خیر، کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے استعمال کہتے ہیں. یہ ہے استعمال. استعمال اللفظ فی معنی ہو، یعنی بس لفظ کا استعمال اس کے معنی میں، یعنی استعمال اس کے معنی میں ایجاد الشخص لفظاً، کسی شخص کا لفظ کا ایجاد کرنا، ایجاد الشخص لفظاً لکہ یعدہ ذہن غیرہ الانتقال الی. کیا مطلب؟ کہ کسی شخص کا لفظ کا ایجاد کرنا تاکہ وہ آمادہ کر دے، یا تو آمادہ ہو جائے، ذہن غیرہ، اس کے غیر کا ذہن، کس لیے، للانتقال الی معنی، کس لیے آمادہ ہو جائے، تاکہ اس کا ذہن آمادہ ہو جائے منتقل ہونے کے لیے اس کے معنی کی طرح. یہ وَيُسَمَّى اللَّفْظ، اب آئیے لفظ کو کیا کہتے ہیں، وَيُسَمَّى اللَّفْظ مُسْتَعْمَلًا، لفظ کو کیا کہیں گے، مستعمل. والمعنی، معنی کو کیا کہیں گے، مستعملاً فیہ. وَإِرَادَةُ المستعمل، جی لفظ کو کیا کہیں گے، مستعمل، معنی کو مستعمل فیہ. وَإِرَادَةُ المستعمل، یا مستعمل. وَإِرَادَةُ المستعمل اختار المعنی فی ذہن السامع عن طریق اللفظ، اور استعمال کرنے والا ہے جو استعمال کر رہا ہے اس کا معنی کا پیدا کرنا سننے والے کے ذہن میں ان طریق اللفظ، لفظ کے طریق سے، لفظ کے ذریعے. ان طریق اللفظ یعنی لفظ کے ذریعے، طریق راستہ، لفظ کے راستے سے یعنی لفظ کے ذریعے. ارادۃ الاستعمالیہ، اسے کیا کہیں گے، ارادہ مستعمل کو ارادہ استعمالیہ، اسے ارادہ استعمالیہ کہیں گے. کیا کہ شاہد صاحب کیا کہیں گے اسے، وَيَحْتَاجُ كُلُّ اسْتِعْمَالٍ إِلَىٰ تَصَوُّرِ الْمُسْتَعْمَلِ لِللَّفْظِ وَالْمَعْنَىٰ. حاجت ہے ہر استعمال کرنے والے کو تصور لفظ و تصور معنی، جو بھی استعمال کریں، غیر ان تصورہ لللفظ یکون عادتاً علی نحو اللحاظ الآلی المرآتی، سوائے اس کے ان تصورہ لللفظ، کہ اس کا لفظ کا تصور کرنا عادتاً ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کا عادتاً لفظ کا تصور کرنا، علی نحو اللحاظ الآلی، لحاظ عالی اور مرآتی کے طریقے سے. عالی اور مرآتی کیا ہوتا ہے، عالی چیز ہے اعلیٰ استعمال، جس چیز کو جس چیز سے یعنی استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کرنے کا اعلیٰ، جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً اعلیٰ، یہ موبائل کیا ہے، سننے کا آلہ ہے، سنانے کا آلہ ہے، بات کرنے کا آلہ ہے. مثلاً بہت ساری چیزوں کا ریکارڈنگ کا آلہ ہے، ویڈیو بنانے کا آلہ ہے. مثلاً یعنی تو تصور لفظ جو ہے
کس اعتبار سے ہوتا ہے اس کے یہاں؟ غیر ان سوائے اس کے ان تصورہ لللفظ، لفظ کا تصور کیا ہوتا ہے؟ یکون عادتاً ہوتا ہے اللہ نحو لحاظ عالی المراتی، کیسے ہوتا ہے؟ عالی اور مراتی کے طریقے سے، یعنی لفظ کیا ہوتا ہے اس کے یہاں؟ ایک آلہ ہوتا ہے، گویا ایک آلہ ہوتا ہے. صحیح. وتصورہ للمعنی، اور معنی کا تصور کیا اس کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نحو لحاظ الاستقلالی، لحاظ استقلالی کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو یہ لفظ کا جو تصور ہے یہ آلہ ہے، اور جو معنی کا تصور ہے وہ استقلالی ہے. وہ عالی ہے اور یہ استقلالی ہے. لفظ کا تصور، لفظ کیا ہے؟ عالی، اور معنی استقلالی. کہنے وہ تصور للمعنی اللہ نحو لحاظ الاستقلالی، یہ لحاظ استقلالی. جی فَهُمَا كَالْمِرْآةِ وَالصُّورَةِ، بس یہ دونوں جو ہیں یعنی لفظ اور معنی، ان میں ایک عالی ہے دوسرا استقلالی ہے. یہ دونوں ایسے ہیں جیسے شیشہ اور صورت، جیسے شیشہ اور صورت، تصویر، آپ کی تصویر اور آپ کا شیشہ. تو شیشے کا کام کیا ہے؟ عالی. شیشہ کیا ہے؟ آلہ ہے، یہ عالی ہے. ٹھیک ہے، شیشہ آلہ ہوتا ہے نا، تو وہ عالی ہے وہ آپ کی. اور صورت کیا ہے؟ استقلالی ہے. شیشے کا آپ دس لے لیجیے، یہ دیکھیے، پھر اس میں دیکھیے، پھر اس میں دیکھیے، پھر اس میں دیکھیے. صورت بھی بدلے گی اپنے آپ، صورت مستقل ہے آپ کی. آپ کی صورت شیشہ آلہ ہے، جب چھ بدل دو تو اس میں پائیدار چیز تو ہے نہیں. وہ ایک شیشہ، دوسرا شیشہ، تیسرا شیشہ، لیکن صورت بھی بدلو گے اپنی؟ نہیں. تو شیشہ جو ہے وہ عالی ہے اور صورت جو ہے وہ استقلالی ہے. فَكَمَا تُلْحَظُ الْمِرْآةُ وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْهَا وَكُلُّ نَظَرِكَ إِلَى الصُّورَةِ كَذَلِكَ تُلْحِظُ اللَّفْظَ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ بِهُمَا مِرْآةٌ لِلْمَعْنَى وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْهُ وَكُلُّ نَظَرِكَ إِلَى الْمَعْنَى. کہتے جس طریقے سے آپ شیشہ دیکھتے ہیں آپ اس سے غافل ہوتے ہیں، یا غافل ہو. شیشہ دیکھیں اور غافل ہو، شیشہ دیکھ رہے پھر غافل ہے. اسی طریقے سے لفظ جو ہے وہ عالی ہے جیسے شیشہ، اور معنی جو ہے وہ استقلالی ہے جیسے صورت. كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطریقہ، اسی طریقے سے بالکل یہی طریقہ ہے کہ لحاظ کیا گیا ہے، یا لحاظ کرتا ہے لفظ اسی طریقے سے. بما ہوا مرآۃ للمعنی، کہ جو شیشہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے معنی کے لیے. وانت غافل ہو، اور آپ اس سے غافل ہیں. وکل نظرک الی المعنی، اور جبکہ آپ جو ہیں وہ آپ کی نظر ہوتی ہے اس کے معنی کی طرف. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه هل هذا إلا تناقض؟ اب کہہ رہے ہیں کہ سوال کہ اگر آپ یہ کہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لفظ کو ملاحظہ بھی کروں اور پھر اس سے غافل ہوں؟ یہ تو تناقض ہے، تناقض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ تناقض نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ کل آئے گا. نکتفی هذا المقدار، باقی سيجي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. خدا